کیپٹن محمد فراز الیاس شہید کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ اور تدفین میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی شرکت کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید احمد رضا، پاک فوج کے افسران، جوانوں اور عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، آئی جی پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور کمشنر لاہور سمیت اعلیٰ حکام بھی جنازہ میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے شہید کے والد، والدہ اور دیگر لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا اور شہدائے وطن کی لازوال قربانیوں کو قوم کی سلامتی اور بقا کا ضامن قرار دیا۔ کیپٹن محمد فراز الیاس نے 9 جون 2024 کو لکی مروت میں دفاع وطن کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، جس کے مطابق شرح سود میں 1.5% کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری مانیٹری پالیسی بیان کے مطابق شرح سود میں 1.5% کمی کی گئی، جس کے بعد شرح سود 22% سے کم ہو کر 20.5% ہو گئی۔ شرح سود میں 150 بیس پوائنٹ کمی کر دی گئی۔ مئی میں افراط زر 11.8% رہی، جبکہ سخت زرعی پالیسی اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی تیزی سے کم ہوئی۔ مئی کے مہینے کا آؤٹ رن توقعات سے زیادہ بہتر رہا۔ بجٹ اقدامات اور بجلی گیس کے نرخوں میں تبدیلی سے مہنگائی کے منظرنامے کو خطرہ ہے۔ اس طرح جولائی 2024 میں مہنگائی کی موجودہ سطح میں نمایاں اضافے کا خطرہ ہے، جبکہ مہنگائی مالی سال 2025 کے دوران بتدریج کم ہوتی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے بانی پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے مشورے پر عمران خان نے سپریم کورٹ کو مذاکرات کے حوالے سے خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ خط ملک کو درپیش معاشی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ ملک کو درپیش سنگین معاشی اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہر سنجیدہ فریق سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ خط کے نکات میں بتایا گیا کہ ہر وہ فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس سے بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ انتخابی مینڈیٹ کی واپسی، 9 مئی جوڈیشنل انکوائری سمیت دیگر سیاسی کیسز میں فیئر ٹرائل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے خط کا ضروری متن نوٹ کروا دیا۔ خیبر پختونخوا کے 91 ترقیاتی منصوبوں کے خاتمے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ سالانہ منصوبہ بندی کمیٹی کے فیصلوں سے شدید مایوسی ہوئی۔ پی ایس ڈی پی سے 91 ترقیاتی منصوبے نکالنے سے صوبہ متاثر ہوگا۔ خط میں لکھا گیا کہ قومی اقتصادی کمیٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ جاری منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ جاری منصوبوں کو نکالنا ایس آئی ایف سی اور قومی اقتصادی کونسل کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ تھانہ اکبرپورہ کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پشتو اداکارہ خوشبو جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق پشاور کی مقامی اداکارہ خوشبو کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ اداکارہ کی لاش کھیتوں سے برآمد ہوئی۔ اداکارہ خوشبو کی لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے، جبکہ پولیس نے بھائی کی مدیت میں واقعے کی ایف آئی آر نامزد ملزمان کے خلاف درج کر لی ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5902 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ملک میں بجلی کی طلب 26,000، پیداوار 20,098 میگا واٹ۔ ملک بھر میں 8 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔
لائن لاسز والے علاقے میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5902 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ قومی اسمبلی میں بھرتیوں اور ترقیوں میں بے ضابطگیاں، اسپیکر ریاض صادق کا بڑا ایکشن، ایک اعلیٰ افسر برطرف، ایک معطل، 1.5 درجن سے زائد افسران کی تنزلی، اسپیشلی سیکریٹری چودھری مبارک کو سروس سے برطرف کر دیا گیا۔ اسپیکر نے تحقیقات کے بعد ایڈیشنل سیکریٹری یاسین سلیمی کو معطل کر دیا۔ یاسین سلیمی نے بغیر کسی ٹریننگ اور ضابطے پورے کیے بغیر ترقی حاصل کی۔